وہ اب کھل کے گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں کھل کے سامنے آ گئی ہے. اس نے ایک باقاعدہ ویزیبل جو ہاٹ جنگ ہے اس کی شکل اختیار کر لی ہے. اور اس میں محترمہ علیمہ خان کی وہ 6-7-8 منٹ کی پریس ٹاک جسے آپ پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں علیمہ بیرسٹر سلمان صفدر کے ساتھ بیٹھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہی نورین بھی ہیں، نورین خان صاحبہ بھی ہیں، ان کے ساتھ ہی عظمیٰ خان بھی ہیں، جہاں پہ علیمہ اچانک پھٹ پڑتی بولتی بہت زبردست طریقے سے. انہوں نے کہا کہ کہاں ہے عمران خان نے بے تحاشا وکیلوں کو عہدے دے دیے، ان کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا، لیکن آج جب ضرورت تھی تو عدالت میں یہ وکیل کہاں ہے؟ پھر وہ نام لے کے کہتے ہیں کہ حامد خان صاحب کہاں ہیں، پھر وہ کہتی ہیں کہ بیرسٹر گوہر کدھر ہیں. اس پہ ان کا خاصا غصہ تھا. سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پہ موجود تھے. غصہ ویسے ان کو سلمان اکرم راجہ پہ بھی تھا، میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. بیکاز جو بیسک اچھا شیخ وقاص میرا خیال ہے کچھ کریٹیکل کامنٹس بھی کرتے رہے ہیں محترمہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم سب کو انہوں نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز مسلسل ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں. اور بیسک ایشو جو ان کو تھا بہت زیادہ محترمہ علیمہ کو، وہ یہ تھا کہ کس طرح سے محسن نقوی نے عمران خان کی صحت کے اوپر اپنا جو بیانیہ اور نیریٹو بنایا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیڈر جو ہیں وہ استعمال ہو گئے. استعمال ہونے والے میں ویسے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تھے، اس کے اندر بیرسٹر گوہر بھی تھے، اس میں محمود خان اچکزئی بھی تھے، اس میں راجہ ناصر عباس بھی تھے. ان سب لوگوں کو بنیادی طور پہ محسن نقوی صاحب نے شیشے میں اتارا یا بے وقوف بنایا، اور انہوں نے محسن نقوی کی وہ جو کہانی تھی کہ عمران خان کی آنکھ 6/6 ہو گئی ہے اینک لگانے کی مدد سے، وہ تو سوئی کی گھڑیاں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ چیزیں انہوں نے بلیو کر لی. ویسے وہ بڑی بے وقوفی کی بات تھی جو بیرسٹر گوہر کی اسٹیٹمنٹ تھی، اور علیمہ اسی حوالے سے جو ہے وہ پھٹی ہیں. اور کہنا ان کا یہ تھا کہ عمران خان کی صحت کا یہ معاملہ ہے، ہمارے لیے پالیٹکس نہیں ہے، ہم کوئی عہدے دار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پوزیشن نہیں ہے، ہم نے کوئی ٹکٹ ہولڈر ہم نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارے بھائی کی صحت اور اس کی زندگی امپورٹنٹ ہے، جس کی آنکھ و بینائی کا مسئلہ ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایکسیس حاصل ہو ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں، الشفا کی طرح کے ہاسپٹل میں، اس کے ذاتی معالج جو ہیں ان کو ایکسیس حاصل ہو سکے. اور یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو عمران خان کی صحت کے حوالے سے ان کی بہنوں کو، ان کی فیملی کو کانفیڈنس میں لے کے بات کرنی چاہیے. کیونکہ حقیقت ہے کہ یہ جو باتیں اور یہ جو کامنٹس کر دیے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب نے، بیرسٹر گوہر نے، جس طرح سے محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس ہاسپٹل چلے گئے، محسن نقوی کے ہاتھ بے وقوف بنے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بالکل امپراپر تھیں، اور انہوں نے عمران خان اور ان کی بہنوں کے کیس کو بڑا کمزور کیا. اسی چیز کا غصہ جو ہے وہ علیمہ نے نکالا ہے. اب یہ جنگ چھڑ گئی ہے، اور اب یہ اونٹ کس قبر بیٹھے گا یہ آنے والے چند دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا. ابھی تو اعلان جنگ ہوا ہے. Imran Khan has been denied access to lawyers, he's been denied access to his family. It's because he would win a free election. اب اسی دن میں گزشتہ 24 گھنٹے میں برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں بڑی ایک زوردار قسم کی ڈیبیٹ ہوئی عمران خان کی صحت کے حوالے سے، پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے حوالے سے، پاکستان میں جو ڈیموکریسی کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے، پاکستان میں جس قسم کے الیکشن ہوئے 8 فروری میں اس کے حوالے سے، ممکنہ الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں اس کے حوالے سے، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے. یہ وہ ڈیبیٹ ہے جسے پاکستانی برٹش کمیونٹی نے میرا خیال ہے پش کیا، لیکن اسے زیک گولڈ سمتھ نے پارلیمنٹ میں پش کیا، جو کہ فارمر برادر ان لا ہیں عمران خان کے، اور جمائمہ گولڈ سمتھ کے بھائی ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہیں. اس ڈیبیٹ میں ممبر پارلیمنٹس نے حصہ لیا، جو ایم پیز بھی تھے، یعنی ممبر پارلیمنٹ بھی تھے جو ممبر ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے، اس کے علاوہ لارڈز نے حصہ لیا. اس میں شفق محمد صاحب، جیرمی پوروس، لارڈ طارق احمد، لارڈ احمد، اس کے علاوہ پریم سیکا، اس کے علاوہ وینڈی الیگزینڈر، اور لارڈ ڈینیل ہنان، جو کہ جن کا تعلق کنسرویٹو پارٹی سے ہے، جنہوں نے بنیادی طور پہ کہا کہ اصل مسئلہ ہی یہی ہے عمران خان کا، کہ عمران خان جس کو نہ ڈاکٹرز تک ایکسیس ہے، جس کو نہ میڈیا تک ایکسیس ہے،